اگر آج آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ تھک چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، آپ کی دعائیں اس قبول نہیں ہو رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، دین دس ویڈیو اینڈ دس ریمائنڈر از فار یو. سو آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو احساس ہو کہ یار ایسا نہیں ہے، یہ سارے صرف ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خاموشی بھی سنتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نہیں، آپ کی تو آپ ہی سن لیتا ہے. آپ کے دل سے جو بات نکلی بھی نہیں ہوتی نا، وہ بھی آپ کی بات سن لیتا ہے. وہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات نہ سنے یا پھر آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ اور ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، ہر لائف میں فیز ہوتا ہے، بہار ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اور پھر رنجیدگی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. تو اگر لائف کے کسی ایک حصے میں آپ کے ایگزامز اچھے نہیں ہو رہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ایکس وائی زی فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ہم لائف کے اور پارٹس کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس فیملی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس صحت ہے، الحمدللہ ہمارے پاس چھت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار اگر آپ کی لائف میں کچھ مشکل چل رہا ہے تو آپ کی پوری لائف 360 برباد چل رہی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں بیکاز ہم صرف نگیٹیوٹی پر فوکس کر رہے ہیں. اینڈ جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ڈیلے ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ چیز نہیں ہونی. ہر بار ڈیلے کوئی بھی کام، اگر کوئی آپ کی دعا ہے اسپیسیفکلی کہ میں نے اپنے ایگزامس کے لیے دعا مانگی ہے اینڈ وہ ایگزامس کا رزلٹ ابھی نہیں آیا اور مجھے دوبارہ سے سپلی دینی ہے اور دوبارہ سے مجھے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی یا پھر چھوڑ دی ہے. دیٹ واز مے بی ناٹ اے گڈ ٹائم اینڈ دیٹ واز سم تھنگ کہ وہ آپ کو وقت سکھانے کے لیے ہو کہ یار آپ نے محنت بھی کرنی ہے اور آپ نے توکل بھی رکھنا ہے. تو ہر ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی نہیں سننی ہے یا پھر وہ چیز آپ کے حق میں نہیں ہے. وہ چیزیں اس وقت آپ کے حق میں نہیں ہوتی مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ یار اب نہیں ہونے والا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا کنیکشن توڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے ان سے دور نہیں ہونا ہے. آپ کا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، آپ اسٹرگل کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، آپ نے اپنی نماز، روزے، آپ کی ذکر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو آپ کنیکشن ہے اس سے آپ نے نہیں توڑنا. اللہ سے آپ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. تو پلیز زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں. دیٹ ول کنیکٹ یو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ یار ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی یاد کو اپنے دل سے لگا کے بیٹھیں اور آپ کو سکون نہ ملے. آپ کو بار بار سکون ملے گا. ہمیں بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کے لیے، اس چیز کے لیے ہم اس وقت تیار نہیں ہوتے ہیں، ریڈی نہیں ہوتے ہیں، نور مینٹلی، نار فزیکلی، نور فائنینشلی. بٹ ایک وقت آتا ہے جب ہم الحمدللہ ریڈی ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اینڈ اس سچویشن میں نا ہم لوگوں کے سامنے بڑا جھکنے لگ جاتے ہیں جب ہم غم میں ہوتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کی رائے مشوروں کو سننا ہی نہیں ہے. نہ ان کے پاس جانا ہے نہ سننا ہے. اگر کوئی سنا بھی رہا ہے سامنے سے، کیونکہ آج کل لوگوں کو گیان بانٹنے کا کتنا شوق ہے، اگر کوئی سنا بھی رہا ہے تو اس کی سن لیں، رسپیکٹ دیم. بٹ اپنے مسئلے صرف اور صرف شکوے گلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں، بیکاز ہی ول بی اونلی دیر، جو کہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. اینڈ سی the beautiful thing about Islam is everything is written. اینڈ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور آپ کو آپ کے حصے کا اور آپ کے نصیب کا مل رہا ہے، آپ تب تک نہیں مریں گے جب تک آپ کے لکھے ہوئے حصے کا آخری نوالا، آخری رزق، آخری کھانا اور آخری پانی نہ پی لیں. آپ کی موت تب تک نہیں آنی. ہاؤ بیوٹیفل دس کانسیپٹ از. تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے برائی لکھی ہے اور برائی ہی آپ نے ملنی ہے؟ ایسا نہیں ہے.
ہر لمحہ، ہر ٹائم چیزیں اس کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اینڈ فیز ہوتا ہے۔ جب فیز گزر جاتا ہے، جب آپ برے وقت میں ہو تب بھی آپ نے الحمدللہ کرنا ہے، اور جب آپ اچھے وقت میں ہو تب بھی آپ الحمدللہ کرنا ہے، بیکاز دیٹ از دا بگیسٹ آزمائش فار یو اینڈ فار می۔ سو ہم نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، اینڈ اللہ نے کبھی نہیں ہمیں بلایا، ہم بلا دیتے ہیں انفارچونیٹلی۔ گو بیک ٹو دیم، گو بیک ٹو ہم، انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ آپ کو تو وہیں ملے گا۔ آپ نے اس کے پاس جانے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، آپ نے اس کے پاس جانے کے لیے اپنی انا کو توڑنا ہے، اور آپ نے اس کے پاس جانے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ یو آر دا اونلی ون جس کے پاس میں آیا ہوں۔ ایوری ٹائم جسٹ مینشن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یو آر آل پاورفل، آئی ایم نتھنگ، یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی کین ناٹ موو مائی آئیز۔ تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اللہ میاں کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو جسٹ گو بیک ٹو ہم، ڈونٹ گیو اپ، آپ مایوسی نہ کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں نکال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔